جی بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہیں گے، اور آج بات ہو رہی ہے پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے، اور حکومت کا دعویٰ ہے کہ ایک بڑا اچھا ایک عمل ہوا ہے جس کی وجہ سے پاکستانی معیشت کو جو ہے وہ اس میں بہتری آئے گی۔ رودل شاہ صاحب، آپ ہماری آواز سن رہے ہیں؟ جی اچھا، یہ بتائیے گا پی آئی اے کے حوالے سے کہ اب یہ نجکاری تو ہو گئی، کیا واقعی ہی کوئی فائدہ ہوگا گورنمنٹ کو اس حوالے سے؟ کوئی نقصان میں کمی یقیناً آئے گی، لیکن کیا واقعی 50 ارب سے گورنمنٹ کے بہت زیادہ مسئلے حل ہو جائیں گے، یا واقعی صرف آئی ایم ایف کو سیٹسفائی کرنا تھا؟ دیکھیے، اس سے آپ بظاہر تو آپ کو لگے گا کہ 10 ارب کی جو ایک ہینڈسم اماؤنٹ ہے وہ گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں آنے جا رہی ہے، تو یہ کوئی بہت بڑی اماؤنٹ ویسے بائی دا وے ہے نہیں، ہاں جی جس سے کہ بہت سارے کوئی ہمارے مسائل یا آئی ایم ایف کی جو شرائط ہے وہ پوری ہو سکتی ہیں۔ لیکن ان دا لانگ رن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ تو پھر آپ سالانہ تقریباً 54 سے 60 ارب جب آپ کو پے نہیں کرنا پڑے گا، تو اوبیسلی وہ آپ کا خسارہ جب کم ہوگا تو وہ آپ نے بچانے میں اگر کامیاب ہوتے ہیں تو یقیناً وہ فائدہ ہی ہے ان دا لانگ رن اگر آپ دیکھیں۔ لیکن دوسری جو بات ہے، اب چونکہ ایئر لائن کا جو بزنس ہے اس کو ڈونلڈ ٹرمپ جیسے لوگوں نے ویسے اس کو ڈسکریج کیا ہے اس بزنس کو، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ایمریٹس ایئر لائن، ابھی ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے تھے جس طرح سے ان کی ٹریننگ ساری ہم نے کی، ان کو ان سارے جو اس خطے میں ایمریٹس ایئر لائن کو کھڑا کرنے میں پاکستان کا پی آئی اے کا بڑا رول ہے، اور پی آئی اے کو چھوڑ کے آج وہ دنیا کی ون آف دا بیسٹ ایئر لائن ہے، اور اوبیسلی وہ پیسہ کما رہی ہے، اس کا بزنس پروفٹ میں ہے، تو وہ ون آف دا بیسٹ ایئر لائن ہے، سروسنگ بھی دے رہی ہے، اور ان کے جو آپ ڈبل انجن جیٹس کی اگر تعداد دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے ان کے پاس ان کے فلیٹ میں کتنے جہاز ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں if there is a will there is a way، اگر آپ کی ول نہیں ہے تو چونکہ ول نہیں رہی، اور ول یہ رہی ہے کہ اپنے لوگوں کو oblige کرنا ہے، ان کو اسٹیشن مینیجرز لگوانا ہے، ان کو دنیا کے مختلف جو بزیسٹ ایئرپورٹس ہیں وہاں پر ان کو اکوموڈیٹ کرنا ہے، تو یہ بنیادی فرق تھا جس کی وجہ سے اس ایئر لائن کے نہ صرف پرخچے اڑتے رہے بلکہ یہ خسارے میں اور خسارے کا مین جو منبع تھا وہ فری ٹکٹنگ ہی تو ہے، جو بیوروکریٹس کو بہت اعلیٰ افسران کو وہ آفر کی جاتی تھی۔ ایگزیکٹلی، فری ٹکٹنگ یا تو ارکان اسمبلی نے اس سے محظوظ ہوئے ہیں، اور یا تو الیٹ اس ملک کی اور پی آئی اے کے جو اعلیٰ افسران تھے وہ بھی۔ پی آئی اے کے امپلائیز، میرا نہیں خیال کہ پی آئی اے کے امپلائیز نے کوئی اس سے بہت زیادہ کوئی فائدہ اٹھایا ہوگا، امپلائیز تو اوبیسلی اوور برڈن تھے، لیکن اب آگے بڑھنا ہے آپ نے، اور آگے بڑھنے کے لیے جو گورنمنٹ نے کام کیا ہے، ایک تو اپنا جو اینولی ٹیکس پیئر کے خون پسینے کی کمائی تھی تقریباً 60 بلین آن دا ہول ایوریج ہم بات کریں تو وہ کم از کم وہ تو سیو ہوگا۔ صحیح، تو اب اس میں آگے کیسے نکلنا ہے؟ میری یہ پریڈکشن ہے کہ صرف 1 سے 2 سالوں میں آپ کو اس ریجن کی جو ون آف دا بیسٹ ایئر لائن ہوگی یہ آپ کی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہوگی۔ ٹھیک ہے، چلے امید کرتے ہیں کہ پی آئی اے جو ہے وہ اپنا مقام کھویا ہوا فوری طور پر اس کے فلیٹ کو 65 پر 65 تک لے جایا جائے گا، جو کہ بڑا بہترین اقدام ہے۔ اب پاکستان جیسے ملک میں اس کا پوٹینشیل ویسے بائی دا وے بہت ہے، وہ تو بدقسمتی تھی کہ سرکاری ایئر لائن ہونے کے ناطے اس سے فائدہ خاص نہیں اٹھایا جا سکا، لیکن بہرحال یہ میری پریڈکشن ہے کہ یہ اچھی ایئر لائن ہوگی اور آپ اس کی مثالیں دیا کریں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا ہم آپ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے ناصر عباس ایڈوکیٹ صاحب، چوہان صاحب، یہ بتائیے گا کہ پنجاب پراپرٹی پروٹیکشن آف امویبل پراپرٹیز جو ہے یہ آرڈیننس کے حوالے سے عدلیہ اور پنجاب گورنمنٹ میں تصادم جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اب مسئلہ کیا ہے، قانون میں پیچیدگیاں کیا ہیں، اور اگر انصاف عام آدمی کو مل رہا ہے تو اس میں کیا دشواری ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا مجھے جو ہے وہ اس پروگرام میں بلانے کے لیے۔ اصل میں اس میں جو مسئلے ہیں وہ چھوٹے مسئلے نہیں ہیں، اور اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہوا کہ جب یہ جو آرڈیننس ہے وہ لایا گیا تو اس آرڈیننس کے پہلی بات رہی کہ ابھی رولز ہی نہیں بنے، ٹھیک، اور اس کے بعد یہ ہے کہ لیکن اپلائی تو ہو گیا نا، امپلیمنٹیشن ہو گیا، رول نہیں بنے، یہ نوٹ کرنے والی بات ہے نا، رول بنے نہیں ہیں۔ اور سب سے بڑی بات رہی کہ ڈی آر سی جو ہے اس کا مطلب تھا ڈسپیوٹ ریزولیشن،
وہ ڈسپیوٹ ریزولیشن جو ہے اس نے اب بغیر کوئی آرڈر کیے، بغیر کوئی آرڈر سائن کیے، وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی فلاں کو قبضہ دلوا دیں، ٹھیک، اور پیرا فورس جو ہے وہ جا کے اس کو قبضہ لے کے دے دیتی ہے، اس کا کوئی آرڈر موجود نہیں ہے، ٹھیک، سرے سے موجود نہیں ہے۔ ٹھیک، اب اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں نے ہائی کورٹ میں جانا شروع کیا کہ جی دیکھیں یہ بڑی ناانصافی ہو رہی ہے، یہ بڑا ظلم ہے، اور یہ ایک پیرلل جو ہے وہ جوڈیشری کا نظام کھڑا کر رہے ہیں، اور جس میں سارے رائٹس جو ہیں وہ ریڈنڈنٹ ہو رہے ہیں۔ اور ریڈنڈنٹ کیوں ہو رہے ہیں کہ آپ دیکھیں پاکستان کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل 10A ہے وہ بڑا کلیئر کہتا ہے کہ فیئر ٹرائل ہوگا۔ تو یہاں پہ فیئر ٹرائل کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ آپ ایک اپلیکیشن دیتے ہیں اور اس اپلیکیشن کی بنیاد یہ بناتے ہیں کہ کیونکہ فرد ملکیت پہ میرا نام ہے، میرے پاس ایک ذاتی طور پہ کیس ہے، میں اس لیے حوالہ اس کا دے رہا ہوں کہ ایک گاؤں جو ہے اس کی زمین 67 میں جو مالک تھے انہوں نے وہ سیل کر دیا، وہاں پہ پورا گاؤں بن گیا ہوا ہے جس کے اوپر کوئی 200-250 گھر بنا ہوا ہے۔ اب اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس کے جو بیٹے ہیں اور اس کے جو پوتے ہیں وہ جا کے فرد ملکیت نکلواتے ہیں، اس میں ان کا نام جو ہے وہ ان کے دادے کا موجود ہے، وہ جا کے ڈی سی کو اپلیکیشن دیتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں ہماری جو ہے وہ تو فرد ملکیت ہمارے نام پہ ہے، اور ڈی سی صاحب وہاں پہ آرڈر کرتے ہیں یہ پورے گاؤں کو اٹھا دیں۔ اب کیا یہ کامن سینس اس بات کو مانتی ہے کہ آپ جو ہے 90 دن والی ایک کنسٹرکشن تھی کہ اس 90 دن کے اندر فیصلہ ہوگی، وہ یہ 90 دن قانون سے متصادم ہے کیا؟ قانون سے متصادم نہیں ہے، متصادم یہ چیز ہے، دیکھیں آپ یہ چیز کرنے کو آپ سی پی سی میں امینڈمنٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ امینڈمنٹ کریں اور آپ ججز کو کہیں کہ یہ آپ 90 دن کے اندر اندر فیصلہ کریں، آپ پیرلل نظام جو جوڈیشری کا لے کے آ رہے ہیں یہ نہیں آنا چاہیے، اور نہ یہ آپ اس کو لا سکتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ جو ریزولوشن کمیٹی ہے وہ اس کو اختیار مکمل دے دیا گیا تھا کہ آپ نہیں جو کام جو بھی ہے وہ زمینوں کے فیصلے آپ نے کرنے، امپلیمنٹ بھی کر دینے ہیں، امپلیمنٹ بھی آپ نے ایگزیکیوشن کر دینی ہے۔ ایگزیکیوشن کرنے کے بعد وہ جا کے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو فون آتا ہے جی آپ کا گھر جو ہے اس کو قبضہ خالی کروانے کے لیے ہم آ رہے ہیں، ادروائز تم آ جاؤ۔ یہ جو نظام ہے نا، ابھی یہ جو ہائی کورٹ کو کیوں انٹروین کرنا پڑا، اس کے پیچھے بھی ایک پورا جو ہے وہ ایک وجہ ہے۔ ہائی کورٹ بلا وجہ یا کسی بھی انتظامیہ کے معاملے میں وہ سر نہیں پھنساتے، وہ دیکھتے ہیں کہ معاملہ چل کیا رہا ہے۔ وہاں پہ لوگ آئے 100 کے قریب جو ہے لوگ، انہوں نے آ کے وہاں پہ درخواستیں گزاری اپنی، رٹ میں آئے لوگ، انہوں نے آ کے کہا کہ جی دیکھیں ہم جا کے ڈی آر سی کو بتاتے ہیں کہ ہمارا معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہے، سب جوڈیس ہے آلریڈی۔ اس کے بعد ہم جا کے بتاتے ہیں کہ ہمارا جو معاملہ ہے وہ ہائی کورٹ میں سب جوڈیس ہے، ہم جا کے بتاتے ہیں کہ ہمارا معاملہ جو ہے وہ سول کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ اب جو آپ نے آرڈیننس جاری کیا اس آرڈیننس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کا معاملہ سول کورٹ میں پینڈنگ ہے تو ڈی سی وہاں پہ جا کے اپلیکیشن فائل کرے گا کہ یہ جو معاملہ ہے اس کا کیس آپ ہمیں ریفر کر دیں، اور وہ جج جو ہے وہ سول جج ڈیوٹی باؤنڈ ہوگا کہ وہ اس معاملے کو ٹریبیونل میں ریفر کر دے گا۔ یہ ہے قانون کی منشا، اور یہ آپ نے آرڈیننس بنایا ہے۔ لیکن وہاں پہ یہ چل رہا ہے کہ جی ڈی سی صاحب بیٹھ کے جو ہے وہ، اور اے سی صاحب جو ہے وہ، ڈی پی او صاحب، ایس ڈی پی او صاحب وہ بیٹھتے ہیں اور وہ بندے کو باقاعدہ جو ہے وہ تڑیاں لگاتے ہیں کہ یہ اس کو قبضہ دے دو ورنہ تمہارا گھر گرا دیں گے۔ چلے قانونی نقطہ تو آ گیا، ہمارے ساتھ جو راؤ دل شاہ صاحب موجود ہیں، پنجاب گورنمنٹ کے کافی نظر ہے ان کی، اور رپورٹنگ بھی کرتے ہیں اور اس پہ بڑا اچھا تجزیہ بھی دیتے ہیں۔ ہم یہ کہیں گے کہ غیر مقبول فیصلے جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ مسلسل کرتی آ رہی ہے، جس میں سی سی ڈی ہو گیا یا منشیات کے خلاف کارروائی ہو گئی یا طے بازاری کے خلاف، اب یہ جو حالیہ پراپرٹی کے حوالے سے پروٹیکشن آرڈیننس، اس کے حوالے سے اب اعلیٰ عدلیہ نے ریمارکس جو اس حوالے سے بڑا واضح کر دی ہے کہ ابھی اس پہ عمل درآمد نہ کیا جائے۔ پنجاب گورنمنٹ کا کیا سٹانس ہے؟ کل اسمبلی میں بھی تقاریر ہوئی، اس کا حوال کیجیے گا۔ اچھا، اس کا اب جیسے آپ نے بتایا کہ ڈسٹرکٹ جو ریزولوشن کمیٹی ہے وہ چلے اس کو معاملے کو آگے لے کے چلتی ہے مثال کے طور پر، لیکن اب یہ جو ڈسپیوٹ بن گیا عدلیہ اور گورنمنٹ کا، اس کو ریزالو کون کرے گا؟ اب اس کو ریزالو ایسے ہوگا کہ چیف جسٹس ہائی کورٹ جو میڈم صاحبہ ہیں انہوں نے اس معاملے کو ریفر کر دیا ہے فل بینچ میں۔ ٹھیک ہے، اب فل بینچ جو ہے وہ اس کے اوپر سنے گا، اور اس فل بینچ جو ہے اس کے اوپر آبزرویشن دے گا
کہ آپ نے جو ہے وہ رولز کیا ہوں گے, ریگولیشنز کیا ہوں گی, آپ کا جو ہے وہ طریقہ کار کیا ہوگا. اچھا جلدی کیا ہے گورنمنٹ کو, مطلب اب ایک آرڈیننس اب آیا, میں- رول ریگولیشن بنے میں گے, تو- سزا جزا کا اس کا طریقہ کار طے ہوگا, جو جہاں جس کی ڈیوٹی ہے وہ لگے گی, تو جلدی کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جلدی یہ ہے کہ دیکھیں یہ بھی ایک بیانیہ کی شکل ہے, میں اس کو ایک بیانیہ کی شکل اچھا, سیاسی طور پر سمجھتا ہوں. ہاں, ٹھیک, اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جائیں تو آپ ستھرا پنجاب لے کے آئے, جی, اس کے بعد آپ نے سی سی ڈی بنائی, پھر آپ نے جو ہے وہ منشیات فروشی جو ہے اس کے اوپر کام کیا, اور پھر جو ہے وہ پیرا کو بنایا گیا, آپ نے وہ تجاوزات ختم کرنے ہیں, اور اب جو ہے وہ آ کے آپ نے اس چیزوں کے اوپر دیکھیں. یہ جو بھی میڈم صاحبہ کو مشورے دے رہا ہے نا, یہ کوئی مخلص بندہ اس طرح کے مشورے نہیں دے سکتا. ٹھیک, سیاسی طور پہ آپ ٹھیک ہے, فائدہ نقصان اپنی جگہ پہ, لیکن یہ کہ آپ جو ہے وہ سول کوڈ کے یا سول رائٹس کو آپ انفرنج کر کے آپ لوگوں کو اس طرح سے باقاعدہ طور پہ آپ تو سزا دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کسی چیز کو نہیں سنا جائے گا, کوئی شہادت قلم بند نہیں ہوگی, صرف اور صرف ایک پیپر جو آپ جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ فرد ملکیت, اس کے اوپر اگر آپ جو ہے وہ فیصلے کریں گے اور کسی دوسرے کو آپ قبضے دیں گے تو یہ مقبول فیصلہ نہیں ہوگا. اچھا راؤ صاحب, آپ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ نے بہت غیر مقبول فیصلے پہلے بھی لیے ہیں, سی سی ڈی کے حوالے سے, منشیات کے حوالے سے, طے بازاری کے حوالے سے, اور اب یہ جو پراپرٹی آرڈیننس کے تحت جو ہے وہ قبضہ مافیا سے جان چھڑانے کے لیے, لیکن خطرہ بھی مول لیا. اب گورنمنٹ کا کیا موقف ہے؟ کل اسمبلی میں بھی تقاریر بڑی دھواں دھار ہوئی, اب گورنمنٹ کیا کرنے جا رہی ہے, پنجاب گورنمنٹ؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, میں پہلے تو آپ کو واضح کر دوں کہ میں کوئی گورنمنٹ کا ترجمان نہیں ہوں, رپورٹنگ البتہ کرنے کا موقع ضرور ملتا ہے. جی چلیں, آپ قریب سے معاملات کو دیکھتے تو ہے نا. جی جی بالکل, میں اس طرف اب میں آپ کی میں نے ایڈوکیٹ صاحب کو سنا ہے, میں نے ان کی بات بڑی غور سے سنی ہے, اور اس میں جو کسی بھی قانون میں اگر کوئی کوتاہی ہے تو وہ استحقاق کس کا ہے اس کو درست کرنا. اوبیسلی پارلیمنٹ کا, پنجاب اسمبلی نے قانون بنایا ہے. اور کیا آپ میں ایک اور سینئر قانون دان کو سن رہا تھا, انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ یہ قانون جو ہے وہ بنایا گیا ہے آرڈیننس, اس کو نافذ کرنے کے بعد یہ تو آئین کے متصادم ہے. کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آئین کے متصادم کوئی بھی حکومت جو ہے وہ قانون سازی کر سکتی ہے؟ تو اس پر ایک تو یہ سوال. دوسرا یہ سوال کہ ایڈوکیٹ صاحب فرما رہے تھے کہ جی فرد ملکیت کو دیکھ کر فیصلہ کیا جا رہا ہے. مجھے بتائیں, کسی بھی ملکیت کا جو بیسک ڈاکومنٹ ہے وہ فرد ملکیت ہی تو ہے, تو اس کے اگر وہ مالک ہے اس کو نہیں مل رہی تو کیا وہ سپریم کورٹ, سول کورٹ اور ہائی کورٹ جاتا ہے تو کیا وہ 30 سال انتظار کرے؟ اب یہ وہ بنیادی سوال ہے جو کہ شاید سمجھنے کی ضرورت ہے. یا تو آپ کے ہاں جو جوڈیشری آپ کی ہے, یا تو وہ کسی بھی اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ اس کی ریمیڈی وہاں سے ہو جائے, اس کی ریمیڈی ہو نہیں رہی وہاں سے. اور یہ ایڈوکیٹ صاحب کو بھی پتا ہے کہ 30 سال تک کیسز کا فیصلہ نہیں ہوتا, اور جو دادا پوتا کی جو مثال ہے وہ اسی لیے مشہور ہے کہ دادا کے. جی اچھا راؤ صاحب, میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, قانون کی بات راؤ صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت کافی غصے میں ہے. اب وہ بیانات اگر دیکھیں, قاری صاحب کے سی ایم پنجاب کا اپنا بھی کل بیان آیا, اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اب گورنمنٹ فردر کیا مزید قانون سازی نہیں کرنے والی ہے, کیا موقف اختیار کرے گی؟ دیکھیے گورنمنٹ اس پہ, میرا خیال جو میں نے کل پنجاب اسمبلی میں جو تقاریر سنی ہیں اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جس کو کہ لاجک بنا کر تمام فیصلے ریورٹ کر دیے جائیں. اب ظاہر ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ صاحبہ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جی اس کو فی الحال تو عمل درآمد روکا جائے, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جو قبضے جو چھڑوائے گئے وہ بھی واپس دیے جائیں. تو ایسی صورتحال میں ڈاکٹر صاحب اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 5000 کیسز ہیں جو نپٹائے گئے ہیں, اور ان نپٹائے گئے کیسز میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں
کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے بڑی مشکل سے عدالتوں کا چکر لگاتے ہیں اور آگے پتہ چلتا ہے کہ آج وکلا کی اسٹرائک ہے اور آج وکلا جو ہے پیش نہیں ہوں گے اور پھر 2 ماہ کی ڈیٹ ملے گی یا 1 ماہ کی ڈیٹ ملے گی. اب یہ نقائص تھے. اور اگر سپریم کورٹ، ہائی کورٹ یا سول کورٹ کوئی فیصلہ کر بھی دے تو پھر بھی بات آپ کی وہیں پہ آنی ہے، لینڈ آفیسرز کے پاس آنی ہے، وہی پٹواری، تحصیلدار اور اسسٹنٹ کمشنر کے پاس. پورا ریونیو ڈپارٹمنٹ کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے نا ایک قانون سے. میرا خیال یہ ہے کہ اس سارے معاملے کو بہتر یہی تھا کہ جوڈیشری کوئی ایسی گائیڈ لائن ضرور ساتھ میں دیتی کہ ان معاملات کو تیز کیا جائے. اب کسی کا کوئی ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہے، بلکہ ایڈوکیٹ صاحب کو بھی پتا ہے کہ کسی کا کسی معاملے سے کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ کو سٹے مل جاتا ہے، جس جگہ کا مرضی وہ چاہے اس کو سٹے مل جاتا ہے، اور وہ سٹے پھر کتنا عرصہ چلتا ہے. یہ تو ہمارے ہاں، یہ تو بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے ہاں اس طرح کا نظام رائج ہے. اچھا راؤ صاحب مجھے تھوڑی یہ معلومات دیجیے گا کہ کیا نقائص یہ پہلے جو نان پارلیمنٹری جو کمیٹی ہوتی ہے جو قانون بناتی ہے، ڈرافٹ کرتی ہے، کیا وہاں پہ یہ نقائص ڈسکس نہیں کیے گئے یا سی ایم صاحبہ کو یہ بریفنگ نہیں دی گئی تھی کہ اس کا بیکلیش آ سکتا ہے؟ پہلے جی ڈاکٹر صاحب پہلے اس ایکٹ کو لانے سے قبل آرڈیننس لایا گیا، آرڈیننس کو فوری نافذ کیا گیا. نافذ کرنے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں آیا، پنجاب اسمبلی میں اسٹینڈنگ کمیٹی نے اس پر ڈیلیبریشنز کی. اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اگر کوئی کسی بھی قانون میں کوئی نقائص ہیں تو اس کو اپوزیشن کا کام ہے کہ اس کے خلاف تحریک جمع کرائے. لیکن آپ ہی اسمبلی آتے ہیں، مجھے بتائیے کہ کیا قوانین پر اپوزیشن کی جو ایک کنٹریبیوشن ہونی چاہیے، بھلے ہی ان کی جو ترامیم ان کو ریجیکٹ کر دیا جائے، لیکن ریکارڈ پر تو چیزیں آتی ہیں یا نہیں آتی؟ تو بدقسمتی سے اپوزیشن جو ہے وہ بھی اسی طرح کی ہے کہ وہ یا تو واک آؤٹ کر دیتے ہیں. اپوزیشن تقریباً رپوش ہے، آدھے سے زیادہ تو اپوزیشن رپوش ہے راؤ صاحب. جی نہیں جو موجود بھی ہوتے ہیں وہ صرف ایک کام کرتے ہیں، وہ صرف کورم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں بس. اور بدقسمتی یہ اب دیکھیں، اب عام آدمی کو اس قانون سے، میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر وہ فیصلہ غلط ہے یا صحیح ظاہر ہے. ٹھیک ہے راؤ صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ایڈوکیٹ صاحب سے یہ پوچھوں گا، چوہان صاحب یہ بتائیے کہ جو مختلف پیرالل فورسز بن رہی ہے، پیرا فورس ہے یا نارکوٹک فورس ہے یا سی سی ڈی ہے، کیا ان کو کتنا قانونی تحفظ ہے؟ کل کو کوئی وہ بھی وہاں سے ہائی کورٹ میں وہ چیز سامنے جائے گی، وہاں پہ بھی قانون نقص آئے گا، پھر کیا وہ یہی سچویشن دیکھنے کو ملے گی؟ میں ایک چیز جو ہے راؤ صاحب کی سب سے پہلے جواب دینا چاہوں گا. راؤ صاحب نے جیسے فرمایا کہ سب سے جو بڑی چیز ہے وہ فرد ملکیت ہی ہوتی ہے، تو راؤ صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ فرد ملکیت جو ہے وہ مکمل ثبوت نہیں ہوتا. وہ ثبوت ضرور ہے لیکن وہ مکمل ثبوت نہیں ہے. اب فرد ملکیت اگر آپ کے نام پہ ہے اور آپ نے کسی کے ساتھ بیانہ کیا ہوا ہے تو کیا ہم اس بیانے کو جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں؟ اس کے اوپر جو ہے وہ یہ لا ایگزسٹ کرتا ہے کہ آپ نے جا کے اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ کرنا ہے. اور اسٹے جو ہے وہ میں نے یہ دیکھا ہے، ہماری پریکٹس ہے کہ اسٹے ہر چیز میں نہیں ملتا جب تک کاز آف ایکشن نہیں ہوتی کسی بھی چیز کی. کاز آف ایکشن ہوتی ہے تو اسٹے ملتا ہے، ادروائز نہیں ملتی. اور باقی جو فیملی ڈسپیوٹس ہیں وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، میٹر ہے. باقی فورسز بنی ہوئی ہیں یا اتھارٹیز بنی ہوئی ہیں، اس کے بارے سے بتائیے گا. یہ اتھارٹیز دیکھیں، اتھارٹیز جب بنتی ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی. جیسے اب ہم یہ بات کرتے ہیں تو پیرا فورس ہے وہ بھی ایک اتھارٹی ہے. اس کے اتھارٹی کے بعد جو ہے وہ اب اس سے کام لیا جا رہا ہے. ادروائز باقی اتھارٹیز ہیں، اتھارٹیز کے بعد ان کو ہم نے بھی یہ بھی دیکھا ہے کہ اتھارٹیز کے بعد اس کو محکمے بنا دیا جاتا ہے، باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ان کو ڈپارٹمنٹس کی شکل دے دی جاتی ہے. اب یہ کہ اس کے بعد یہ تاریخ ہم نے بھیانک دیکھی ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، راؤ صاحب ہم سب سے بڑے جہاں دیدہ آدمی ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ پہلے آپ نے بڑا کچھ کروایا ہے اور ابھی تک کئی لوگ جو ہے وہ اس کو بھگت رہے ہیں کہ جن کے ذریعے جو ہے وہ میں بڑے بڑے نام ہیں. آپ عابد باکسر کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ ورک صاحب کو دیکھتے ہیں، یا ادر آپ یہ دیکھیں، آپ نے مثال مال ٹاؤن میں 107 پولیس افسران جو تھے وہ آج تک وہ بیچارے در بدر ہے.
ان کو آج تک کہیں پوسٹنگ نہیں ملی, ان کو آج تک جو ہے ان کی پینشنز بند ہیں, وہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں, اس میں سے ایک دو جو ہیں وہ بحال ہو کیا موجودہ نظام پہ حکومت کو خود ٹرسٹ نہیں ہے کہ جو اگر پولیسنگ کا نظام آلریڈی ایگزسٹ کر رہا ہے, یا ہمارا میونسپلٹی کا نظام ہے, یا ہمارا بیوروکریسی کا جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا نظام ہے, تو اس کے ہوتے ہوئے ایک نئی طریقے سے چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا, یہ کوئی انسین مائنڈ جو ہے وہ اس طرح نہیں کر سکتا کہ اتھارٹی کے اوپر اتھارٹی, ڈپارٹمنٹ کے اوپر ڈپارٹمنٹ آپ جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں, پھر آپ جو ہے وہ رونا روتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم غریب ملک ہیں, ہم غریب صوبہ ہیں, ہم یہ نہیں ہیں, لوگ ٹیکس نہیں دیتے, فلاں فلاں. یہ سارے الزامات کے بعد جو ہے وہ آپ اتھارٹی میں, کیا اتھارٹیز کو آپ جو بنا رہے ہیں, آپ ان کو کروڑوں روپے کی گاڑیاں دے رہے ہیں, انفراسٹرکچر دے رہے ہیں, آپ آفیسز جو ہیں, یہ پیرا کی بات کریں, ایک آفس جو ہے وہ رینٹ کے اوپر 25 سے 30 لاکھ روپے کا آفس ہے لاہور میں. کیا یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ اچھا, یہ جو پیرا کی امپلیمنٹیشن کا جو ایگزیکیوشن کا جو رائٹ ان کو جو اختیار دیا گیا ایگزیکٹلی کیا ہے یہاں پہ؟ تو تین چیزیں ہیں, تو وہ بہت بدکلامی بھی کر رہے ہوتے ہیں, تین چیزیں ٹوٹل ان کے پاس 3 اختیارات ہیں. ایک جو ہے وہ انہوں نے اینٹی انکروچمنٹ آپریشن کرنا ہے, دوسرا جو ہے وہ آپ یہ جو آپ کہتے ہیں آپ اس کو ہورڈنگ جو ہے ذخیرہ اندوزی, یہ دوسری چیز ہے, اور تیسری چیز جو ہے وہ پرائز کنٹرول ہے, کیونکہ ان کو پرائز کنٹرول میجسٹریٹ کا جو ہے وہ درجہ دیا گیا ہے. اس کے علاوہ تیسرا تو کام ان کے جو آرڈیننس ہے اور اس کی جو اتھارٹی کی اپنی پاورز ہیں اس میں نہیں لکھا ہوا. آپ ان سے جو ہے وہ قبضے بھی چھڑوا رہے ہیں, آپ ان سے جو ہے وہ جانوروں کا انخلاء کروا رہے ہیں. لاہور میں جو ہے وہ انہوں نے سارے باڑے گرا دیے ہیں, وہ جا کے جو ہے وہ لوگوں کی جیبیں بھی چیک کر رہے ہیں, وہ لوگوں کے منہ بھی سونگ رہے ہیں کہ آپ نے شراب تو نہیں پی ہوئی. مطلب یہ تو آپ ابیوز آف پاور ہے, وہ جتنا آپ مرضی کروا لیں, پھر اتھارٹیز الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے, ابیوز آف پاور ہوتا ہے. اور اسی طرح آپ ڈالفن بھی پی آر یو, یہ سارے سرورنس کے لیے کتنے لوگ ہیں, پیرو ہے, ڈالفن ہے, وہ ایس پی یو ہے. اب مجھے لگتا ہے پیرا کو بھی دیکھنے کے لیے کوئی اور فورس بنائی جی بالکل, ابھی بنا دی گئی ہے, سی ایم آئی ٹی بنا دی گئی ہے. سی ایم آئی ٹی کا یہ مطلب ہوگا کہ وہ جا کے صبح جو ہے وہ حاضریاں چیک کریں گے بیوروکریٹس کی, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہفتے میں جا کے ایک جو ہے وہ ضلع میں وہ رہا کریں گے, وہاں پہ جا کے ان کی رپورٹس بنایا کریں گے. اس کے بعد پھر آپ اسپیشل برانچ کو ختم کر دیں, آپ آئی بی کو ختم کر دیں, آپ جو ہے وہ ہر ڈپارٹمنٹ. جب یہ پرفارمنس ریویو میٹنگ ہوئی سی ایم صاحبہ نے چیئر کی, تو اس میں انہوں نے کہا کہ سترہ پنجاب کے جو اہلکار ان کو دیکھنے کے لیے انٹیلیجنس جو ہے وہ نظر رکھی. یہ مضحکہ خیز ہے, یہ بدقسمتی انفارچونیٹ ہے کہ ایک جو ہے وہ پھر اس کے بعد سی ایم آئی ٹی کے بعد بھی کوئی اور ڈپارٹمنٹ بن جائے گا جو ان کو دیکھے گا. آپ اس کو اس طرح سے کیوں نہیں کرتے کہ ہر بندے کو یہ پتا ہو کہ میں نے اپنے ایمبٹ میں کام کرنا ہے, اور اس سے باہر میں نے نہیں جانا, اور اس سے میں نے کم بھی نہیں کرنا. جو جس پرسکرائبڈ جو چیزیں ہیں اس کے اندر سب کو کام کرنا چاہیے. جو جس کا مینڈیٹ ہے وہ اس مینڈیٹ میں کام کرے, تو مسئلے ہوں گے نہیں. آپ کو اتنے ادارے بنانے کی ضرورت نہیں رہے گی. لیکن یہ کہ ویسے آپ کا شوق ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے تو 100 بسم اللہ آپ کریں. بہت شکریہ ناصر عباس چوہان صاحب, آپ نے جو ہے اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کیا. ناظرین, یہاں پہ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ گورنمنٹ کی جو بزنس ہے, جو گورنمنٹ کے کام ہے, ایگزیکیوشن ہے, عوام تک جو ہے وہ سہولیات کی فراہمی ہے یا انصاف کی فراہمی ہے, اس کے لیے کوئی بھی ذرائع اختیار کیے جائیں, بھلے وہ پرانے ہوں, بھلے وہ پولیسنگ کے حوالے سے ہوں یا ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے ہوں, یقیناً ان پہ بھی گورنمنٹ کو اعتماد ہونا چاہیے. لیکن اگر نئے ادارے بنائے جا رہے ہیں, نئے اتھارٹیز بنائی جا رہی ہیں, وہاں پہ وسائل استعمال بھی ہو رہے ہیں, لیکن کیا یہ اچھا ہو کہ جو پرانا سسٹم ہے اس کو بھی دیکھا جائے, اور جہاں پہ کہیں گیپ ہے, کہیں پہ فلا ہے, کہیں پہ ضرورت ہے, تو وہاں پہ ان نئے اداروں کی جو ہے وہ قیام ضروری سمجھا جائے تو وہاں پہ ضرور کیا جائے. لیکن بلا وجہ اداروں پہ ادارہ بھی بنانا کوئی عقل مندی نہیں ہے. اور جہاں تک پراپرٹیز آرڈیننس کے حوالے سے ہے, اگر غریب آدمی کو اس سے انصاف اور جلد انصاف ملتا ہے تو یقیناً اس پہ کام ہونا چاہیے. بہرحال اعلیٰ عدلیہ نے اس کے اوپر کچھ سوالات اٹھائے ہیں. پنجاب گورنمنٹ اب دیکھیں اس حوالے سے کیا کرتی ہے, کہ اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا. بہرحال پنجاب گورنمنٹ کا موقف ہے کہ جو فوری انصاف ہے, اور جس میں یہ ذکر بھی کیا گیا تھا اس آرڈیننس میں کہ 90 دنوں کے اندر جو ہے وہ کیسز کا فیصلہ ہو, کیونکہ کئی دفعہ تو ایسا بھی ہوا ہے کہ نسلیں گزر گئیں اور فیصلے نہ ہو سکے. پراپرٹیز کے یا دوسرے جو معاملات ہیں وہ سال ہر سال تک, جنریشنز تک چلے ہیں. تو یہ روش بھی ہمیں ختم کرنی پڑے گی. ظاہر ہے جو انصاف کا اصول ہے, ایک عام آدمی کا بنیادی حق ہے, اس پہ گورنمنٹ کو جو بھی وسائل بروئے کار
جو بھی وسائل ضرورت ہوں وہ استعمال کرے اور عام آدمی کی زندگی میں بہتری ہو۔ آج کے پروگرام کے لیے اللہ حافظ، کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔